الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلت لکم الغنائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ تمہارے لیے غنائم کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر یہ لفظ ہے کہ احلت لکم الغنائم، تو اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ اس سے پہلے غنائم حرام تھے؟ تو جی ہاں، اس کا یہی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جو امتیں تھیں جنہوں نے قتال فی سبیل اللہ کیا اپنے انبیاء کی معیت میں، تو وہ ان کے لیے غنائم حرام تھے، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی غنائم حاصل ہوتے تھے وہ آ کر تو ایک جگہ پر رکھ دیے جاتے تھے، ایک ڈھیر لگایا جاتا، پھر آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو راکھ کر دیتی، تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ قتال قبول ہو گیا ہے، اور اگر وہ ایسے ہی پڑی رہتی تو اس کا مطلب تھا کہ قتال قبول نہیں ہوا، اور یا یہ کہ کوئی جو ہے وہ خیانت ہوئی ہے غنائم میں۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے اور بہت بڑی بلیسنگ اور نعمت ہے امت مسلمہ پر کہ ان کے لیے غنائم کو حلال کیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک انسان کی نیت کا چیک بھی ہے بہت بڑا، کہ اگر غنائم جب حرام تھے تو پھر تو انسان غنائم کی خاطر لڑتا ہی نہیں تھا نا، پھر تو اس میں نیت کا چیک اتنا کسی اور طرح سے ہو سکتا تھا، لیکن اس لیول کا نہیں تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مال کی خاطر لڑ رہے ہو۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کے لیے جہاں غنائم حلال کر کے ایک بلیسنگ دی گئی ہے، وہاں پر ہی ان کی نیت کا جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ اسٹرکٹ کر دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ان غنائم کے لیے لڑو۔ لڑنا اللہ کے لیے ہی ہے، لڑنا اعلی کلمت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی مال حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی پہلے جا کے جمع ہوگا سپہ سالار کے پاس، پھر اس کے بعد وہ بٹے گا، جس کو جو ملا وہ لے لے گا۔ وقال اللہ عز وجل وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ الآیہ یعنی آیت کے آخر تک، یہ جو الآیہ لکھا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت ابھی آگے کنٹینیو کر رہی ہے۔ الفتح 20 للعامۃ حتی یبینہ الرسول، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کون کون اس کے حقدار ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں بریفلی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے مطابق تو مال غنیمت میں تمام مسلمانوں کا حصہ ہوگا، مگر یہ بات حدیث سے واضح ہوگی کہ مال غنیمت صرف ان لوگوں کا حق ہے جو براہ راست جنگ میں شریک ہوئے ہوں۔ پھر اسی مال غنیمت میں سے 5واں حصہ حاکم کی ڈسکریشن پہ رکھ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی کلیکٹیو ضروریات کے لیے رکھے، اور وہ پھر وہ اس کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کہاں اس کو خرچ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب نبوت ہے، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اتھارٹی دی گئی ہے، وہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو آپ کی طرف اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیں جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی ایکسپلین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اور اس آیت سے اور اسی طرح کی دیگر اور بہت سی آیات سے ہمیں اوتھینٹسٹی آف حدیث، حجیت حدیث، امپورٹنس آف حدیث،
قرآن کو سمجھنے کے لیے، امپلیمنٹیشن آف قرآنک جو کمانڈمنٹس ہیں ان کے لیے ہمیں حدیث کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسین عن عامر عن عروة البارقي رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواسیها الخیر۔ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک کے لیے خیر و برکت باندھ دی گئی ہے۔ الاجر والمغنم الی یوم القیامہ، یعنی اجر اور غنیمت قیامت کے دن تک۔ اور گھوڑا سمبولک ہے دراصل اس سارے اسلحے کا کہ جو میدان جنگ میں استعمال ہوتا ہے، تو اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے، اور جو مجاہد گھوڑا لے کر شریک ہوتا ہے میدان جنگ میں تو اس کو اپنا حصہ بھی ملتا ہے، اس کو اس کے گھوڑے کا حصہ بھی ملتا ہے، اور فتوحات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اس حدیث میں بیسیکلی اشارہ ہے کہ میدان جنگ میں شریک ہونے والے گھوڑے باعث برکت ہیں کہ ان کی پیشانیوں سے مال غنیمت باندھ دیا گیا ہے جو مجاہدین کے لیے حلال ہے، تو لہٰذا شرکت کرنے والوں کو غنیمت ضرور ملے گی، اور اس کے حقدار بس مجاہدین ہیں جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزنادی عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ پیدا نہیں ہوگا۔ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، اور جب قیصر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدا نہیں ہوگا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ضرور یقیناً تم ان دونوں حکومتوں کے بادشاہتوں کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، ضرور خرچ کرو گے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی بالکل عین صحیح ثابت ہوئی کہ کسریٰ اس وقت کا جو بادشاہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک چاک کیا تھا، تو اس کے جلد ہی اس کے بعد اس کے بیٹے نے اس کو مار دیا تھا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں عراق کی طرف فوج کشی شروع ہو چکی ہوئی تھی، اور یہ ساری فوج کشی جو ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو فرمودات ہیں کہ مجھے کیسر و کسریٰ کے اور یمن کے اور مجھے وہ محلات دکھائے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سکیڑ دی میرے لیے اور میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے، اور مجھے دیے گئے دو طرح کے خزانے، الاحمر والابیض، سرخ اور سفید، یعنی سونے اور چاندی کے، تو یعنی میری امت کو۔ تو اس طرح کی جو احادیث ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، یہی مسلمانوں کی ساری قتال فی سبیل اللہ کا باعث بنی اور اس کا محرک بنی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو کسریٰ جب یہ ہلاک ہوا تو اس کے بعد جو بھی آیا وہ اس لیول کا نہیں تھا، اور اس کی نہ وہ اتھارٹی تھی اور نہ ہی وہ اتنی دیر تک رہ سکا، اور اس کی نہ ہی وہ جاہ و حشمت، شان و شوکت کچھ بھی نہ باقی رہا، یہاں تک کہ پھر وہ جو یزد جرد تھا وہ تو کئی سال اپنے ہی اس مملکت میں اپنے تاج کو چھپائے ہوئے وہ پھرتا رہا، اور یعنی اسائلمز ڈھونڈتا رہا، اور بالآخر اپنے ہی کسی وہاں کے ایرانی کے ہاتھوں وہ مارا گیا، بے کسی کی موت مارا گیا۔ اور اسی طرح سیزر، یہ کیسر جو تھا ہرقل، اس کے جانے کے بعد بھی کوئی ایسا کیسر پھر نہیں اٹھا، نہیں آیا کہ جس کی اس طرح کی پاور ہو، جس کی اس طرح کی اتھارٹی ہو جس طرح کی اس ہرقل کی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ قال حدثنا اسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله۔ سیم وہی حدیث دوبارہ ہے
جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو گے۔ اور دراصل حدیث یہ جو آخری جملہ ہے اس کے لیے امام بخاری یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت لي الغنائم۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں۔ قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضمانت لیتا ہے، ضامن ہے اللہ اس شخص کا کہ جو جہاد کرتا ہے اس کے راستے میں، یعنی اللہ کے راستے میں۔ لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ، نہیں وہ نکلتا مگر صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی کی نیت سے۔ وتصدیق کلماتہ، اور اس کے کلمات کی تصدیق کے لیے۔ بأن یدخلہ الجنہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا جنت میں۔ او یرجعہ الی مسکنہ، یا لوٹائے گا اللہ اس کو اس کے مسکن کی طرف، اس کے گھر کی طرف۔ الذی خرج منہ، وہ جہاں سے وہ نکل کر گیا تھا۔ مع ما نال من اجر او غنیمت، ساتھ اس کے جو اس کو پہنچا، اس کو ملا اجر اور غنیمت۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی امام بخاری نے اس حدیث سے ثابت یہ کیا ہے کہ مال غنیمت صرف جہاد کرنے والوں کے لیے ہے، اور مجاہد بھی صرف وہی ہے کہ جو اعلائی کلمت اللہ کے لیے گھر سے نکلا اور میدان جنگ میں شریک ہوا۔ قال حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارک عن معمر عن حمام بن منبہ۔ یہ حمام بن منبہ کون ہے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور انہی کا صحیفہ حمام بن منبہ ہے کہ جو ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو ڈسکور کیا، اور اس کے بعد اب تو وہ چھپ کر تو مارکیٹ میں بھی ہے، اور اس کے اندر کوئی تقریباً 139 شاید احادیث ہیں جو کہ ڈائریکٹ ابو حمام بن منبہ اور ابو ہریرہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، کوئی لمبی چین نہیں ہے، اور یہ تمام احادیث جو ہیں اب صحاح ستہ میں آ چکی ہیں اور مسند احمد میں بھی موجود ہیں۔ عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غزا نبی من الانبیاء، انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام نے غزوہ کیا، یعنی غزوے میں شرکت کی۔ فقال لقومہ، تو کہا انہوں نے اپنی قوم سے، لا یتبعنی رجل ملک بدع امرأۃ، تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو، وہو یرید ان یبنی بہا ولما یبنی بہا، اور جس نے کسی عورت سے نکاح تو کیا ہو لیکن ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو جبکہ وہ رخصتی کا خواہش مند ہو، یعنی کسی کی بھی ایسی کوئی فزیکل ضرورت اگر ہے کہ جو اس کو ایسی یعنی کوئی ڈیسپریشن کی حد تک وہ پہنچا ہوا ہے تو پھر وہ میرے ساتھ نہ آئے، واللہ عالم۔ ولا احد بنا بیوتن ولم یرفع سقوفہا، اور نہ وہ شخص جائے جس نے گھر کی 4 دیواری تو کی ہو لیکن ابھی تک چھت نہ ڈالی ہو، اس کی بھی اٹینشن ڈائیورٹڈ رہے گی۔ ولا آخر اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر ولادها، اور نہ ہی وہ شخص جائے جس نے حاملہ بکریاں اور اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہو۔ فغزا فدنا من القریۃ صلاۃ العصر، پھر وہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور ایک بستی کے قریب اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت قریب تھا۔
او قریبا من ذالک، یا قریب تھا عصر کے، یا وقت ہو چکا تھا یا قریب تھا. فقال للشمس، تو ان نبی علیہ السلام نے سورج سے کہا، انکی مأمورتن، بے شک تو بھی معمور ہے، یعنی تجھے بھی حکم دیا گیا ہے. انکی یہ مؤنث کیوں ہے؟ اس لیے کہ شمس سورج عربی زبان میں مؤنث سماعی ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ مؤنث سماعی سمجھتے ہوں. تو انہوں نے کہا انکی مأمورتن، تم بھی معمور ہو کہ حکم کی پابندی تم نے کرنی ہے، تم نے مغرب کے وقت غروب ہونا ہے. وَأَنَا مَأْمُورٌ، اور میں بھی معمور ہوں، مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں نے آج ہی کے دن اس بستی میں نے جانا ہے اور اس کو فتح بھی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا تو سبت کا دن شروع ہو جانا تھا، واللہ عالم. پھر انہوں نے وہ دن جو ہے وہ قتال نہیں کر سکنا تھا. اللہم احبسها علینا، پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے لیے اس سورج کو روک دے، یعنی غروب ہونے سے روک دے. فحبست، تو سورج روک دیا گیا غروب ہونے سے. حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. فجمع الغنائم، تو جمع انہوں نے کیے الغنائم. فجاءت یعنی النار، تو آگ آئی، لتأکلہا، تاکہ کھائے اس کو، جلا کے راکھ کرے اس کو. فلم تطعمہا، لیکن اس نے اس کو نہ کھایا، مال غنیمت وہیں کا وہیں پڑا رہا. فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان فیکم غلولا، تم میں سے کوئی نہ کوئی خیانت کار ضرور ہے. فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، تو انہوں نے کہا کہ لہٰذا اب ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مجھ سے بیعت کرے، یعنی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. فلزقت ید رجل بیدہ، تو ایک قبیلے والا جو تھا نا اس کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے چپک گیا. فقال، تو نبی نے کہا، فیکم الغلول، تم لوگوں کے اندر ہے وہ خیانت، یعنی تمہارے قبیلے میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے. فلتبایعنی قبیلتک، اب تمہارا سارا قبیلہ آئے اور میرے ساتھ بیعت کرے. فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ، تو 2 یا 3 آدمیوں کے ہاتھ ان نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے. فقال، تو نبی نے کہا، فیکم الغلول، تم لوگوں میں ہے غلول یعنی خیانت. فجاؤوا برأس، پھر وہ لائے ایک سر، یعنی سر تھا مثلی رأسی بقرۃ، جیسے گائے کا سر ہو، من الذہب، اور وہ بنا ہوا تھا سونے کا. یعنی وہ ایک ٹیمپٹیشن جو ہے وہ ہوئی تو انہوں نے ایک چیز جو ہے وہ بیچ میں سے چھپا لی مال غنیمت میں سے. فودعوها، تو اس کو بھی جب رکھ دیا گیا. فجاءت النار فاکلتها، پھر آگ آئی اور اس نے مال غنیمت سارا کھا لیا. ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا. رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا، اس لیے ہماری خاطر مال غنیمت کو حلال کر دیا. یعنی عاجزی اور کمزوری کہ اس طرح کی ٹیمپٹیشن ہوگی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خیانت کے مرتکب ہو جائیں، تو ان کے لیے حلال کر دی جاتی ہے. یہ جو نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد، اور وہ جو خضر علیہ السلام والا جو سارا واقعہ ہے اس میں جو ان کے ساتھ تھے موسیٰ علیہ السلام کے سفر میں، یوشع بن نون، یہ وہ نبی تھے. باب الغنیمت لمن شہد الوقعہ، غنیمت اس کا حق ہے جو مارکے میں حاضر ہو. الوقعہ یعنی مارکہ، میدان جنگ کا. قال حدثنا صدقۃ قال اخبرنا عبد الرحمن عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لولا آخر المسلمین ما فتحت قریۃ الا قسمتها بین اہلها کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. اسلم رحمہ اللہ سے روایت ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے. انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں جو علاقہ فتح کرتا اسے مجاہدین میں تقسیم کر دیتا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا. اب امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جو عنوان ہے الغنیمت لمن شہد الوقعہ،
یہ دراصل عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جو صحیح سند کے ساتھ ایک اور حدیث کی کتاب ہے مصنف عبد الرزاق، اس میں نقل کیا گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عمار رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا کہ غنیمت کا حقدار وہ مجاہد ہے جو میدان جنگ میں شریک ہو۔ تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے یہ بھی عنوان کے مطابق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح ہوا تو زمین مجاہدین میں تقسیم کر دی تھی۔ لیٹر آن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مصلحت کی بنا پر جو مفتوحہ علاقے تھے وہاں پر زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا، بلکہ انہیں وقف کر دیا اور ان سے حاصل ہونے والی پیداوار کو مسلمانوں کی ضروریات میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کی دلیل انہوں نے کئی دن سوچنے کے بعد جو لی تھی وہ سورہ حشر کی وہ آیت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت صرف تم اغنیاء میں، امیروں میں ہی سرکولیٹ کرتی رہے۔ صحیح بخاری کے ایک اشارے ہیں جنہوں نے شرح لکھی ہے، ابن منیر، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک فتح کی گئی زمینیں تقسیم کر دینا ہی مناسب ہے، کیونکہ بعد میں آنے والے مسلمان میدان جنگ میں شریک نہیں تھے کہ یہ اراضی ان کے لیے وقف کر دی جاتی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک اجتہاد تھا، اور اس وقت جو موجود صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی کو بھی اس سے اختلاف بہرحال نہیں ہوا تھا۔ باب من قاتل للمغنم هل ينقص من اجرہ، اگر کوئی حصول غنیمت کے لیے جہاد کرے تو کیا اس کے ثواب میں کمی ہو جائے گی؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال اعرابی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، الرجل یقاتل للمغنم، ایک آدمی لڑتا ہے حصول غنیمت کے لیے، والرجل یقاتل لیذکر، ایک اور آدمی لڑتا ہے تاکہ اس کو شہرت حاصل ہو، ویقاتل لیرا مکانہ، اور وہ لڑتا ہے کہ تاکہ اس کو دیکھ لیا جائے، اس کی دھاک بیٹھ جائے۔ من فی سبیل اللہ، تو اس میں اللہ کے راستے میں کون ہے ان میں سے؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو قتال کرے گا تاکہ ہو اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند، فہو فی سبیل اللہ، صرف وہ ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ تو لہٰذا مجاہد کے پیش نظر ابتداً کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، فتح کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے وہ پھر اس کو مل جائے گا، لیکن اس کے لیے اس نے نہیں لڑنا۔ باب قسمت الامام ما یقدم علیہ ویخبأ لمن لم یحضرہ او غاب عنہ، امام کے پاس تحفتاً جو مال آئے اسے حاضرین میں تقسیم کرنا، اور جو نہ آئے یا مجلس سے غائب ہو تو اس کا حصہ چھپا کے رکھنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرضیت خمس کی بات ہو رہی ہے نا، تو خمس جو تھا وہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ للہ وللرسول وذی القربى والیتامى والمساکین، ٹھیک ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکریشن پہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس کو بھی دینا چاہیں دے سکتے تھے اس کے اندر سے، اور کوئی بٹتی ہوئی چیز میں سے کوئی چیز الگ کر کے بھی رکھ سکتے تھے کہ یہ رہنے دو، یہ میں فلاں کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عبد الله بن ابی ملیکۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدیت له اقبیۃ من دیباج مزردۃ بالذہب، عبداللہ بن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشمی جبے بطور ہدیہ بھیجے گئے اور ان میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ فقسمها فی اناس من اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو موجود اپنے پاس آپ کے صحابہ تھے ان میں وہ جبے تقسیم کر دیے۔ وعزل منها واحدا، ایک ان میں سے الگ کر کے رکھ لیا، لمخرمۃ بن نوفل، مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے، یہ مسور بن مخرمہ کے والد ہیں۔ فجاء، تو وہ آئے،
وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَہ، ان کے ساتھ ان کے بیٹے مسور بن مخرمہ بھی تھے۔ فقام علی الباب، تو وہ کھڑے ہو گئے دروازے پر۔ فقال ادعہ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعہ لی، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری خاطر بلاؤ۔ فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان کی آواز سن لی۔ فاخذ قباء، تو آپ نے لی وہ قبا جو آپ نے الگ رکھی ہوئی تھی۔ فتلقاہ بہ، تو آپ اس کو لے کر اٹھے۔ واستقبلہ بازرارہ، اور آپ آگے کر رہے تھے اس کے وہ جو سونے کے بٹن تھے نا، وہ آپ نے ایسے ذرا آگے کر کے، یوں جیسے آپ کوئی چیز پیک بھی کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ یہ چیز سامنے نظر آئے، تو وہ دکھاتے ہوئے اس کو مخرمہ کو لے کر آئے۔ فقال، تو ساتھ آپ نے فرمایا، یا ابا المسور، اے ابو مسور، خبأت ھذا لک، یا ابا المسور خبأت ھذا لک، یہ تھی دلداری، یہ تھی عظیم اخلاق کہ کس انسان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ اور آگے آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةٌ، وَكَانَ فِي خُلُقِهِ، ان کے اخلاق میں کوئی چیز تھی، یعنی شدت تھی، تیز طبیعت کے آدمی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے ڈیل کیا کہ وہ خوش ہوں، وہ ان کے اندر ایک نرمی آئے اور محبت آئے۔ تو ابا اور لائے، ابا یعنی قبا، اور اس کے سونے کے بٹن دکھاتے ہوئے لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، اور پھر ان کو کہا، اے ابو المسور، یہ میں نے تمہارے لیے الگ کر کے رکھی ہے، اے ابو المسور، یہ میں نے تمہارے لیے الگ کر کے رکھی تھی، چھپا کے رکھی تھی، میں نے نہیں دینے دی کسی اور کو، میں نے نہیں دی کسی اور کو۔ رواہ ابن علیہ عن ایوب وقال حاتم بن بردان قال حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکۃ عن المسور ابن مخرمۃ قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ تابعہ اللیث عن ابن ابی ملیکہ۔ ابن علیہ نے یہ حدیث ایوب کے واسطے سے مرسل ہی بیان کی ہے، اور حاتم بن وردان نے کہا کہ ہم سے ایوب نے، ان سے ابن ابو ملیکہ نے، ان سے مسور رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جبے آئے۔ ابن ابو ملیکہ سے روایت کرنے میں لیث بن سعد نے ایوب کی مطابقت کی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ہدیہ مشرکین کی طرف سے آیا تھا، اور مال فے کی طرح اس کی تقسیم جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ثواب دید پر موقوف تھی۔ آپ نے جسے چاہا دیا اور دوسروں پر ترجیح بھی دی۔ تو مخرمہ کی طبیعت جو ہے وہ جلد غصے میں آ جانے والی تھی، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جبے کی خوبصورتی بتائی تاکہ وہ خوش خوش واپس جائیں اور تنگ مزاجی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اس عنوان سے امام بخاری کے ان لوگوں کی بھی تردید ہوتی ہے کہ ہدیہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مجلس میں موجود ہوں، دوسروں کے لیے نہیں۔ تو یہ یہاں پر اس بات کی بھی تردید ہوئی، کوئی بھی انسان اس میں سے کوئی چیز رکھ سکتا ہے کہ اسی مجلس میں موجود کسی ایک کو نہ دیا جائے اور رکھ لیا جائے کہ نہیں یہ میں نے فلاں کو دینا ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ بات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین مزاج شناسی کی، اور یہ کہ ایک انسان کو اس کی طبیعت کا مارجن دینا۔ اب ان کے خلق میں کوئی تیزی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے کہ ان کو وہ دیا ہے، ان کو اس کی خوبصورتی دکھائی ہے، اور خود بنفس نفیس تشریف لائے ہیں وہ لے کر، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دے رہے ہیں کہ تاکہ ان کا مزاج جو ہے وہ مطمئن رہے۔ سبحان اللہ، کتنا کچھ ہے یہاں پر سیکھنے کے لیے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اب سونے کے بٹن تھے اور ایک مرد کو دیے جا رہے ہیں، تو اب اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ دیا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ وہ سونے کے بٹن جو ہیں وہ الگ سے تھے اس کے اندر جڑے ہوئے، یا وہ اس کے اوپر سٹچ ہوئے ہوئے تھے۔ جو چیز حرام ہے وہ ہے سونا پہننا، ٹھیک ہے، اور پھر ریشم پہننا۔
ریشم جو حرام ہے وہ پیور والی حرام ہے، ٹھیک ہے، جو کیڑے سے بنتی ہے۔ آرٹیفیشل طریقے سے جو یہ بنی ہوئی سلکس ہیں، جن کو چاہے سلک کہا جائے لیکن وہ آرٹیفیشل طریقے سے بنی ہوئی ہوں، تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حکم ان سلکس کے اوپر نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو اگر کوئی انفیکشس ڈیزیز ہے اور وہ نائلون اور یہ چیزیں نہیں پہن سکتا، وہ صرف سلکس پہن سکتا ہے، تو پھر وہ سلک پہن سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ سلکس پہن سکیں۔ پھر ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک پیالہ تھا جس کے اندر چاندی کے تار سے وہ مینڈ کرایا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو پھر سونے اور چاندی کے برتنوں کی حالانکہ ممانعت ہے، لیکن پیالہ مینڈ کیا ہوا تھا، تو اس سے پھر یہ سارے نکالے گئے ہیں کہ اگر کوئی کپ ہے اور اس کے اوپر ایک رم ہے جو گولڈ کی ہے یا گولڈ پلیٹڈ ہے، ایک صرف رم، اور باقی سارا کپ جو ہے وہ گلاس کا ہے، تو اس کے سے پینے میں یا ایسی پلیٹ میں کھانے کا کوئی حرج نہیں ہے، واللہ عالم۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسے لباس ہے اور لباس کی پائپنگ پیور سلک کی ہے، کوئی تقریباً یعنی جیسے 1 یا 2 انچ کی کوئی سلک کی پائپنگ لگی ہوئی ہے، تو اس سے بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز کہ جو لباس بذات خود لباس کہلائے، فار ایگزامپل نیک ٹائی ہے یا کوئی رومال ہے، تو اس کے پیور سلک کا ہونے میں مردوں کے لیے اس کی ممانعت ہے۔ بابو کیف قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریظۃ والنذیر وما آتا من ذالک من نوائبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کے مال کیسے تقسیم کیے اور اپنی ضروریات کے لیے اس سے کیسے خرچ کیا۔ قال حدثنا عبداللہ بن ابی الاسود قال حدثنا معتمر عن ابیہ قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انصار کے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے کچھ درخت مختص کر دیتے تھے۔ حتی افتتح قریظۃ والنذیر، یہاں تک کہ پھر بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہو گئے۔ فکان بعد ذالک یرد علیہم، تو اس کے بعد آپ نے ان کے درخت ان کو واپس کر دیے تھے۔ تو بنو نذیر کی زمینیں مال فے تھیں، اور کیونکہ وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، اور یہ مال فے جو ہے یہ مال غنیمت سے فرق ہے، یہ خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، تو آپ نے اس کو مہاجرین پر تقسیم کیا اور انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا، اور انصار نے اپنے جو باغات اس سے پہلے مہاجرین کو ہمدردی کے طور پر دے رکھے تھے وہ واپس کروا دیے۔ اس طرح دونوں فریق ایک دوسرے سے بے نیاز ہو گئے۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے عہد شکنی کی تھی، ان کا محاصرہ ہوا تھا، اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق جب ان کے واریر مین جو تھے ان کو ایگزیکیوٹ کیا گیا، عورتیں بچے غلام بنائے گئے، تو ان کی جائیدادیں صحابہ میں تقسیم کر دی گئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے سے اپنی ضروریات، اپنے اہل و عیال کا نفقہ وغیرہ رکھا تھا۔ بابو برکت الغازی فی مالہ حیا و میتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حکام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، ان کے مال، زندگی اور موت کے بعد برکت کا بیان۔ امام بخاری کہاں کہاں سے رحمہ اللہ لے کر آتے ہیں، کیا کیا ان کو خیال آتا ہے، کیا کیا ان کو نظر آتا ہے ان احادیث کے اندر۔ وہی احادیث ہوتی ہیں جن کو ہم پہلے کسی اور ترجمۃ الباب میں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں وہ بات نہیں آتی کہ اچھا اس میں تو یہ بھی ہے۔ کچھ علماء ہیں جو فوائد نکالتے ہیں احادیث میں سے، لیکن جو ان کو سمجھ آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اس خدمت کا جو انہوں نے کی ہے حدیث کی، کہ وہ ایک حدیث کے اندر سے نکال رہے ہیں کہ غازی کے مال میں برکت کتنی ہوتی ہے، اس مال غنیمت میں، یا کیونکہ وہ حلال ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ایک بہت ہی بہترین کام کے نتیجے میں ملا ہوتا ہے،
کیونکہ وہ اس کو ایک بہت ہی بہترین نیت کے نتیجے میں ملا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر مجاہد نے میدان جنگ میں بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں، لیکن اس کی نیت کا یہ اس کو پھل ملا کہ اس کو مال غنیمت ملا، اور پھر وہ نیت اتنی پاک صاف تھی کہ اس غازی کے مال میں بے انتہا برکت ہوئی، اور یہ برکت جب آبزرو کی گئی تو امام بخاری رحمہ اللہ جیسے جو انسان ہیں انہوں نے اس کو مینشن کیا۔ قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابی اسامۃ احدثکم ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبد اللہ بن الزبیر قال، عبداللہ بن زبیر نے کہا، لما وقف الزبیر یوم الجمل، جب کھڑے ہوئے میدان جنگ میں زبیر رضی اللہ عنہ جمل کے دن، جنگ جمل، دعانی تو انہوں نے مجھے بلایا، فقمت تو میں کھڑا ہوا، الی جنبہ ان کی سائڈ پر، فقال یا بنیہ انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، انہ لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، آج کے دن ظالم یا مظلوم ہی قتل ہوگا، یعنی کسی نے قتل تو ہونا ہی ہے، جس طرح سے ہم آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ وَإِنِّي لَا أُرَانِي، اور میں نہیں دیکھتا، الا سأقتل اليوم، مگر یہ کہ میں آج کے دن قتل کر دیا جاؤں گا، مظلوماً مظلوم کی حیثیت سے۔ وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي، اور میری سب سے بڑی فکر میرا دین ہے، میرا قرض ہے جو میرے اوپر ہے۔ أَفَتُرَى يُبْقِي دَيْنُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا مال کچھ بچ سکے گا؟ فقال یا بنیہ، پھر انہوں نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، بی مالنا فقدی دینی، ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ، پھر انہوں نے وصیت کی 1/3 کی، یعنی تیسرے حصے کی اپنے پوتوں کے لیے اور انہی کے بیٹوں کے لیے، عبداللہ بن زبیر کے بیٹوں کے لیے۔ پوتے ڈائریکٹ وارث نہیں ہوتے نا بیٹے کی موجودگی میں، یعنی عبداللہ ابن الزبیر۔ یقول ثلث الثلث، اور انہوں نے وصیت فرمائی کہ وصیت کے 1/3 کے 3 حصے کر لینا۔ فَإِن فَضَلَ مِن مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ وصیت کہ یعنی قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے مال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ تیرے بچوں کا ہوگا، اور یہ عین جائز انہوں نے وصیت کی تھی۔ قال ہشام، ہشام کہتے ہیں، وکان بعد ولد عبداللہ قد وازا بعد بنی الزبیر، راوی حدیث ہشام کہتے ہیں کہ عبداللہ کے کچھ بیٹے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے یعنی بیٹوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، خبیب و عباد، خبیب اور عباد۔ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 بَنِينَ و9 بَنَاتٍ، اور اس دن جنگ جمل کے دن ان کی فیملی کیا تھی؟ 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا، فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِ، پھر انہوں نے مجھے اپنا قرض ادا کرنے کی وصیت کی۔ وَيَقُولُ يَا بُنَيَّ، اور انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، ان عجزت عن شیء منہ فاستعن علیہ مولایا، اگر تو قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے مدد طلب کرنا۔ قال فواللہ ما دریت ما اراد حتی قلت یا ابتی من مولاک، قال اللہ۔ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کی بات نہ سمجھ سکا کہ انہوں نے کیا ارادہ کیا تھا، یہاں تک کہ میں نے عرض کی کہ ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ، میرا مولا اللہ ہے، یعنی قرض کی ادائیگی میں پرابلم ہو رہی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ قال، وہ کہتے ہیں فواللہ ما وقعت فی قربۃ من دینہ الا قلت یا مولا الزبیر اقضی عنہ دینہ۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے ان کا قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری پیش آئی تو میں نے ان الفاظ سے دعا کی، اے زبیر کے مولا ان کا قرض ادا کر دے۔ فیقدیہ، تو ادائیگی قرض کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ وہ لیٹر آن کی بات بتا رہے ہیں۔
فقتل الزبیر رضی اللہ عنہ، تو پھر زبیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تھے، اور یہ میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے کیونکہ ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ہمیں اس طرح سے نہیں آمنے سامنے لڑنی چاہیے۔ تو فقتل الزبیر، زبیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے۔ خوارج میں سے کسی شخص نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے صحابی میدان جنگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کو یہ ہوا کہ یہ تو پھر ہمارا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر ہمارا جو ایم ہے وہ تو ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ سجدے میں تھے، تو اس نے ان کو شہید کر دیا تھا۔ وَلَمْ يَدَعْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِلَّا أَرْدِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ۔ سبحان اللہ۔ تو جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے ترکے میں کوئی درہم و دینار نہیں چھوڑا، لیکوڈ کیش کوئی نہیں تھا، صرف زمین کی صورت میں جائیداد چھوڑی تھی۔ غابہ کی زمین بھی اس میں شامل تھی۔ 11 مکانات مدینہ طیبہ میں تھے، 2 مکان بصرہ میں، 1 مکان کوفہ میں اور 1 مصر میں تھا۔ قال، تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ، اور جو دین ان کے اوپر تھا، جو قرض ان کے اوپر تھا، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ لَا۔ اب ہوتا یہ تھا، اب یہ تو امیر تھے، ان کے پاس کتنے تو ڈھیر سارے مکانات ہیں، پھر غابہ کی زمین بھی ہے، تو پھر یہ اتنے مقروض کیسے ہو گئے؟ تو وہ عبداللہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ یہ جو قرض کی کیفیت تھی وہ اس لیے تھی کہ جب بھی ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال بطور امانت رکھنے کے لیے آتا تو زبیر کہتے کہ نہیں، امانت نہیں رکھنی، وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ فَإِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْهِ الدَّيْعَةَ، تو کہتے تھے کہ نہیں، یہ امانت کے طور پہ میں نہیں لوں گا، بلکہ یہ قرض کے طور پہ مجھے دو، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائے اور وہ چوری ہو جائے اور وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس شخص کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تاوان نہیں ہے، اس کو کوئی پینلٹی نہیں لگے گی۔ لیکن اگر قرض ہے تو قرض تو ادا کرنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ جو آپ کے پاس امانتیں رکھوانے آتے تھے، ان کی سچی خیر خواہی میں وہ اپنے آپ کو مقروض کرتے چلے جاتے تھے۔ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جِبَایَةَ خَرَاجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَن يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضی اللہ عنہم۔ پھر وہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کہ جو زبیر رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کبھی کسی علاقے کی امارت نہیں قبول کی، وہ کبھی کسی پوزیشن آف اتھارٹی میں نہیں رہے، وہ قبول ہی نہیں کرتے تھے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے، اور نہ انہوں نے کوئی دوسرا عہدہ ہی قبول کیا۔ یعنی یہ سارا مال جو ہے یہ ان کا کہاں سے آیا، یہ وہ بتا رہے ہیں۔ البتہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ہمراہ جہاد کے لیے ضرور جاتے تھے، یہ وہاں سے مال آیا، یہ ساری برکت اس مال غنیمت کی تھی۔ قال عبداللہ ابن الزبیر، تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں فَحَسِبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَيْ وَمِئَتَيْ أَلْفٍ۔ تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ذمے قرض کا جب حساب کیا تو وہ 22 لاکھ تھا۔ قال، پھر وہ کہتے ہیں فَلَقِيَ حکیم ابن حزام عبداللہ ابن الزبیر، ایک دن حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر کو ملے، فقال، تو انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے۔ اب حکیم بن حزام اور عبداللہ بن زبیر، یہ ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ حکیم بن حزام اور زبیر بن عوام آپس میں چچا زاد ہیں، آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، اور دونوں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے ہیں۔ عوام اور حزام دونوں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کم علی اخی من الدین، میرے بھائی پر کتنا قرض ہے؟ یعنی ان کو اپنے چچا زاد بھائی کی، اپنے کزن کی فکر تھی۔ فَقَتَمَهُ، تو عبداللہ نے اصل رقم کو چھپا لیا۔ فقال 100,000، تو کہا 1 لاکھ۔ فقال حکیم،
تو حکیم نے کہا واللہ ما ارا اموالکم تسع لہذا، کہ اللہ کی قسم میرے خیال کے مطابق تمہارے پاس جو سرمایہ موجود ہے اس کی تو اتنی قیمت نہیں ہے، وہ تو اتنا وسیع نہیں ہے کہ تم یہ قرض ادا کر سکو گے۔ فقال لہ عبداللہ، تو حکیم سے عبداللہ نے کہا افرأیتک ان کانت الفی الف و مئتی الف، کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ قرض 22 لاکھ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ قال ما اراکم تطیقون ھذا، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ پھر تمہاری برداشت سے بالکل ہی باہر ہے۔ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاسْتَعِينُوا بِي، بہرحال اگر تم قرض کی ادائیگی سے کبھی بھی عاجز ہو جاؤ تو مجھ سے اس سلسلے میں مدد لے لینا۔ قال وكان الزبير اشترى الغابة ب70 و100 ألف، تو عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے غابہ کی زمین 1,70,000 میں خریدی تھی۔ فباعها عبداللہ ب1000 ألف و600 ألف، لیکن عبداللہ نے جب اس کو بیچا تو 16 لاکھ میں بیچا۔ اتنی برکت، کتنے ٹائمز زیادہ پیسے ملے۔ ثم قام فقال، پھر انہوں نے اعلان کیا عبداللہ بن زبیر نے، من کان لہ علی الزبیر حق، کہ جس کا زبیر کے اوپر کوئی حق ہو، فلیبافنا بالغابہ، تو وہ غابہ کی زمین میں آ کر ہم سے ملاقات کرے۔ فأتاہ عبداللہ بن جعفر، تو آ گئے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، عبداللہ جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ وکان لہ علی الزبیر 400 ألف، اور ان کا قرض تھا زبیر رضی اللہ عنہ کے ذمے 4 لاکھ۔ فقال علی عبداللہ، تو انہوں نے کہا عبداللہ سے، ان شئتم ترکتھا لکم، کہتے ہو تو میں تم لوگوں کو یہ قرض معاف کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا زبردست سچی خیر خواہی ہے، خود آ کے ایک کہہ رہے ہیں حکیم بن حزام مجھے بتاؤ کتنا قرض ہے، تم تو لاکھ نہیں دے سکتے، 22 لاکھ کیا ہی تم دو گے، اور دوسرے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، پورا 4 لاکھ کا 4 لاکھ درہم ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو ادھر یہ ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں عبداللہ؟ لا، نہیں۔ قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان اخرتم، اچھا عبداللہ بن جعفر نے کہا تو تم لوگ چاہتے ہو تو میں تم لوگوں کی مہلت بڑھا دیتا ہوں، جب ہو سکا دے دینا۔ فقال عبداللہ لا، اس پر بھی عبداللہ بن زبیر نے کہا لا، نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال، کہا فاقطعوا لی قطعۃ، تو عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ مجھے غابہ کی زمین میں سے کچھ حصہ دے دو، یعنی وہی پھر میرا ہو جائے گا۔ فقال عبداللہ، تو عبداللہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر، انہوں نے کہا لک من ہا ہنا الی ہا ہنا، ٹھیک ہے، تمہاری یہاں سے یہاں تک تمہاری ہوئی۔ قال فباع منها فقضى دینہ فاوفاہ وبقی منها 4 اسہم ونصف، تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین کا قطع جو ہے اتنا وہ دے دیا عبداللہ بن جعفر کو۔ راوی کا بیان ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی جائیداد فروخت کر کے ان کا قرض ادا کر دیا گیا۔ جب تمام قرض کی ادائیگی ہو گئی تو ابھی غابہ کی جائیداد میں سے 4.5 حصے باقی تھے جو ابھی فروخت نہیں ہوئے تھے، یعنی اتنی بچ گئی۔ فقدم علی معاویہ، تو عبداللہ بن زبیر معاویہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبیر وابن زمعہ، تو اس وقت وہاں پر ان کے پاس کون کون بیٹھا ہوا تھا؟ عمرو بن عثمان اور منذر بن زبیر اور ابن زمعہ۔ تو اس وقت پھر معاویہ نے سوال کیا، فقال له معاویہ، معاویہ نے سوال کیا، معاویہ نے جو سوال کیا تھا وہ تھا کہ غابہ کی قیمت کتنی لگی ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے ہوئی ہے۔ قال کم بقیہ، پھر انہوں نے پوچھا معاویہ نے کہ کتنی بچی ہے ابھی؟ قال 4 اسہم ونصف، تو انہوں نے کہا کہ جائیداد کے 4.5 حصے ابھی باقی ہیں، وہ ابھی فروخت نہیں ہوئے۔ فقال المنذر بن الزبیر، منذر بن زبیر نے کہا قد اخذت سہما
بمئۃ الف، کہ 1,00,000 ایک حصہ 1,00,000 میں میں خرید لیتا ہوں. قال عمرو بن عثمان قد اخذت سہما بمئۃ الف، عمر بن عثمان نے کہا ایک حصہ میں لے لیتا ہوں 1,00,000 درہم میں. وقال ابن زمعہ، ابن زمعہ نے کہا قد اخذت سہما مئۃ الف، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں 1,00,000 میں. فقال معاویہ، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کم بقیہ، اب کتنا باقی بچا؟ فقال سہم و نصف، تو عبداللہ نے کہا کہ اب 1.5 حصہ باقی رہ گیا ہے. قال اخذتہ ب50 و100 الف، تو انہوں نے کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کو 1.5 لاکھ میں لے لیتا ہوں. قال، تو راوی کہتے ہیں وباع عبداللہ بن جعفر نصیبہ من معاویہ ب600 الف، کہ عبداللہ بن جعفر نے بھی وہ جو حصہ لیا تھا نا غابہ کی زمین کا عبداللہ بن زبیر سے، اس کو فروخت کیا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 لاکھ میں. 6 لاکھ میں. اب یہ ساری قیمتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں کہ کیسے کیسے آگے سے لینے والے کے لیے بھی اس غازی کے مال میں کتنی برکت ہوئی اور کتنا کتنا انہوں نے فوری طور پر آگے کمایا. فلما فرغ ابن الزبیر من قضاء دینہ، جب فارغ ہوئے عبداللہ بن زبیر جو اس قرض کی ادائیگی سے، قال بنو الزبیر، تو کہا زبیر رضی اللہ عنہ کے دوسرے بیٹوں نے، اقسم بیننا میراثنا، کہ ہماری وراثت ہم میں تقسیم کر دیں. قال لا واللہ، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم، لا اقسم بینکم، میں تم لوگوں کے درمیان ابھی تک تقسیم نہیں کروں گا، حتی انادی بالموسم 4 سنین، یہاں تک کہ 4 سال حج کے موسم میں اعلان نہ کرواتا رہوں. کیا اعلان؟ الا من کان لہ علی الزبیر دین فلیأتنا فلنقضہ، کہ جس کسی کا بھی زبیر رضی اللہ عنہ پر کوئی قرض ہے تو وہ آئے ہمارے پاس، ہم اس کو ادا کریں گے. 4 سال آپ سوچئے. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى 4 سنين قسم بينهم، پھر 4 سال تک یہ اعلان ہر حج کے موقع پر عبداللہ بن زبیر یہ کرتے رہے، اور پھر جب 4 سال گزر گئے تو پھر جائیداد کو ورثاء میں تقسیم کیا. قال وكان للزبیر 4 نسوة، اور زبیر رضی اللہ عنہ کی اس وقت 4 بیویاں تھیں. ورفع الثلث فاصاب كل امرأة 1,000 الف فجميع ماله 50,000 الف. تو وہ کہتے ہیں کہ وصیت کی 1/3 علیحدہ کرنے کے بعد ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے. اس طرح زبیر رضی اللہ عنہ کے تمام ترکے کی مالیت 5 کروڑ 2 لاکھ تھی. اچھا، ایک بڑی دلچسپ جو ہے نا تحقیق وہ یہ کی گئی ہے کہ جتنا مال بتایا جا رہا ہے اس میں اگر بیویوں کو ملا ہے نا ہر بیوی کو 12 لاکھ، تو وہیں سے ساری کیلکولیٹ جب کی جاتی ہے تو وہ بنتی ہے 5,98,000. امام بخاری فرماتے ہیں 5 کروڑ 2 لاکھ، تو یہ 96 لاکھ کا فرق پڑ جا رہا ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس کی تطبیق اس طرح سے کی ہے کہ یہ جو 4 سال بیچ میں گزرے ہیں نا، یہ غازی کا مال اپنی برکت میں یہ اتنا بڑھ گیا ہے. پھر چھوڑ کے وہ 5 کروڑ 2 لاکھ گئے تھے، لیکن وہ 5 کروڑ 96 لاکھ بن گئی، یعنی تقریباً پورا 98 لاکھ بن گئی، پورا 1 کروڑ تقریباً جو ہے وہ بڑھ گئی. اتنی اس میں برکت تھی. اور یعنی قیمت بڑھ جاتی ہے، کہیں کوئی انویسٹ ہو جاتی ہے چیز تو اس میں بھی قیمت بڑھ جاتی ہے. واللہ عالم. حدیث امام بخاری یہاں پر اس لیے لے کر آئے ہیں کہ تاکہ ہم یہ جان لیں کہ حلال مال میں کتنی برکت ہوتی ہے اور حلال نیتیں کتنی آگے سے آگے بڑھتی ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کا کام جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے، اور ایک انسان جو ہے اس کی سمپل سی چھوٹی سی بات جو ہے وہ 4 اطراف میں لوگوں کی پسندیدگی کا باعث بن جاتی ہے؟ کیا وجہ بنتی ہے؟ یہ اس کی نیت ہے، یہ اس کی نیت کا خلوص ہوتا ہے. باب اذا بعث الامام رسولا فی حاجت او امرہ بالمقام هل یسہم لہ، جب امام کسی کو ضرورت کے لیے بھیجے یا کسی جگہ ٹھہرنے کا حکم دے تو کیا اسے بھی غنیمت سے حصہ دیا جائے گا؟ یعنی
پراپر جو قتال کا میدان ہے اس میں وہ نہیں ہے، لیکن امام نے خود بھیجا ہے کہیں، مثلاً اسپائنگ کرنے کے لیے بھیجا یا کسی اور وجہ سے اس کو کسی اور ڈیوٹی پر مامور کیا، تو کیا پھر اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا، یا یہ مست ہے کہ میدان جنگ میں مجاہد کو موجود ہونا ہے؟ قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال انما تغیب عثمان عن بدر۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے تھے۔ فإنه كان تحته بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی بیوی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور یہ تھیں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، وکانت مریضۃ، اور یہ مریضہ تھیں، بیمار تھیں ان دنوں، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال بھی ہوا تھا۔ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وسہمہ، کہ تم ٹھہر جاؤ، تمہیں اس شخص کے برابر ثواب اور حصہ دیا جائے گا جو بدر میں شریک ہوا ہے۔ تو بیوی کی تیمارداری، رقیہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر امام کوئی اور ڈیوٹی سونپ دے اور پراپر میدان جنگ میں مجاہد نہ ہو، نیت اس کی شرکت کی ہی ہو، تو وہ بھی مجاہد ہی تصور ہوگا اور اس کو بھی مال غنیمت سے حصہ ملے گا۔ باب ومن الدلیل علی ان الخمس لنوائب المسلمین، اس امر کی دلیل کہ خمس مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے۔ ما سأل حوازن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بردائه فیہم فتحلل من المسلمین، وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعد الناس ان یعطیہم من الفیء والانفال من الخمس، وما اعطى الانصار وما اعطى جابر بن عبد اللہ من تمر خیبر۔ قبیلہ بنو حوازن، باب کی جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، وہ کیا ہے؟ اس امر کی دلیل کہ خمس مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہے۔ قبیلہ بنو حوازن کا اپنے دودھ کے رشتے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مال اور قیدی واپس کرنے کی درخواست کرنا۔ دودھ کا رشتہ، یہ اسی کی ایک سب ٹرائب تھی قبیلہ بنو سعد، کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا، تو انہوں نے وہ ایک براڈر جو ردات کا رشتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ، اس کا واسطہ دیا۔ اور یہ اگر آپ نے سیرہ پڑھی ہو اور آپ کو یاد ہو کہ یہ حوازن والے جو ہے نا، یہ اپنے بیوی بچے، اپنا سارا مال و متاع، اپنے جانور، ہر چیز لے کر آ گئے تھے۔ ان کا ایک ینگ سا امام تھا، لیڈر تھا، اور اس نے کہا کہ جب یہ ہر کوئی ساتھ ہوگا تو ہمارے لوگ جو ہے نا بس وہ جان کی بازی لگا دیں گے ان کی پروٹیکشن میں۔ تو وہ شکست بھی ہوئی اور یہ سب کے سب قیدی بھی بن گئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب مال غنیمت اتنا ہیوج حاصل ہوا تو اس کو فوری تقسیم نہیں کیا آپ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ 10 دن آپ رکے رہے، اور طائف سے واپس آ کر بھی آپ اس انتظار میں رہے کہ حوازن والے واپس آئیں اور میں یہ سب ان کا واپس کر دوں، اور وہ یعنی جن بھی شرائط پر، تو وہ نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کر دیا۔ اب وہ جب تقسیم ہو گیا تو پھر تو وہ فوج کے ایک ایک بندے کی ملکیت ہو گیا، کوئی چیز کہیں گئی، کوئی چیز کہیں گئی، اب سٹیٹ کی وہ نہیں رہی۔ اور جب وہ تقسیم ہو گیا تو حوازن والے آ گئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطے دینے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ درخواست کرنا، آپ کا لوگوں سے معاف کرانا کہ اپنا حق چھوڑ دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں سے وعدہ کرنا کہ آپ مال خمس سے ان کو بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو انصار کو اور جابر بن عبداللہ کو خیبر کی کھجوروں سے عطا فرمایا۔ بتانا کیا چاہ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ؟ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خمس میں جو امام ہے وہ یہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے، ڈسکریشن پر ہے کہ وہ کس کو کتنا دیں۔ تو اس خمس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو واپس دے گا
تو میں اس کو آئندہ آنے والے کسی خمس میں سے اس کو کمپنسیٹ کر دوں گا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے نا وہ واپس مل جائے گا اس کو. تو جو انصار تھے نا انہوں نے ویسے ہی دے دیا تھا، صحابہ جو ہیں انہوں نے ویسے ہی دے دیا، اور کسی نے بھی سوائے ایک آدھے کے سب نے ہی کہا تھا کہ ہمیں آئندہ کے لیے بھی کچھ نہیں واپس چاہیے، بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ رہے ہیں. بہرحال کیونکہ اتنا زیادہ وہ مال بھی تھا اور قیدی بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو حوازن کو چوائس دی تھی کہ ایک اختیار کر لو. اگلی حدیث میں آ رہا ہے یہ سارا، ایک اختیار کر لو، یا اپنا مال و متاع واپس لے لو یا اپنے قیدی واپس لے لو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر آپشن ہے تو پھر ہم اپنے قیدی واپس لیتے ہیں. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حوازن کے لوگ مسلمان ہو کر آئے اور آپ سے درخواست کی کہ ان کے مال اور قیدی انہیں واپس کر دیں، تو آپ نے ان سے فرمایا مجھے وہ بات پسند ہے جو سچی ہو. تم دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر سکتے ہو، قیدی یا مال مویشی. میں نے اس سلسلے میں بہت انتظار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی تقریباً 10 دن تک طائف سے واپسی پر ان کا انتظار کیا تھا. جب ان پر یہ امر واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف ایک ہی چیز واپس کریں گے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنے قیدیوں کا انتخاب کرتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی اس کے شایان شان تعریف بیان کی. اس کے بعد فرمایا اما بعد، تمہارے یہ بھائی تائب ہو کر آئے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں ان کے قیدی انہیں واپس کر دوں. جو کوئی خوشی سے یہ کرنا چاہے تو کر لے، اور جو کوئی تم میں سے یہ پسند کرے کہ اپنے حصے پر قائم رہے حتیٰ کہ ہم اس کو اس پہلے مال فے سے جو اللہ ہمیں عطا فرمائے گا حصہ دیں گے، تو وہ اس طرح کر لے. اس لیے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم خوش دلی سے انہیں قیدی واپس کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ تم میں سے کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، اس لیے تم واپس جاؤ حتیٰ کہ تمہارے سردار تمہاری بات ہم تک پہنچائیں. ہر بات کا ایک ڈیکورم اور طریقہ ہوتا ہے، اور اس کو اس طریقے پر کیا جائے تو پھر ہی وہ درست صحیح کنوے بھی ہوتی ہے. چنانچہ وہ لوگ واپس ہوئے اور ان کے نمائندوں نے ان سے گفتگو کی. پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اطلاع دی کہ وہ سب خوش ہیں اور خوش دلی سے انہوں نے اجازت دی ہے. بس اتنا واقعہ ہے جو حوازن کے قیدیوں کے متعلق ہم تک پہنچا ہے. اور امام بخاری یہاں حدیث لائے ہیں کہ خمس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تھا، اور آپ کے بعد آنے والے امام کا بھی اختیار ہے کہ اس میں سے وہ حصہ
جس کو بھی دے جس بھی ضرورت سے. یہ مسلمانوں کی عام ضروریات کے لیے صرف ہوگا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي وأنا لحديث القاسم أحفظ عن زهدم قال كنا عند أبي موسى فأتي. زہدم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ الاشعری کی مجلس میں حاضر تھے کہ کوئی چیز لائی گئی. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جو ترجمہ ہے نا کہ وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا، نہیں ایسے نہیں ہے. فَأُتِيَ کوئی چیز لائی گئی. جب کوئی چیز لائی گئی نا تو جو راوی حدیث ہے نا ان کو یاد آ گئی ذکر دجاجتن، ایک مرغی. ان کو یا وہ چیز اس سے مشابہ لگی یا لگا کہ یہ مرغی ہے تو ان کو مرغی کی ایک بات یاد آ گئی. وَإِنْدَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ. تو وہاں تیم اللہ قبیلے سے سرخ رنگ کا ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ غلام معلوم ہوتا تھا. سرخ رنگ کا یعنی وہ عرب نہیں تھا، ٹرک ہوگا یا کوئی اور ہوگا، جہاں کا بھی کوئی قیدی تھا، فارس کا تھا، واللہ عالم. تو انہوں نے اس کو کھانے کے لیے بلایا. ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو کھانے کے لیے بلایا اس مجلس میں. تو فقالا، تو اس نے کہا انی رأیتہ یأکل شیئا، میں نے ایک دفعہ ایک مرغی کو کھاتے دیکھ لیا تھا کوئی چیز. فقذرتہ، تو جس سے مجھے بہت نفرت ہوئی تھی، یعنی کوئی غلاظت کھاتے دیکھا جس سے مجھے بڑی نفرت ہوئی تھی. فحلفت اللہ آکلا، تو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں آئندہ کبھی مرغی نہیں کھاؤں گا. تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں جو کھانا پیش ہوا تھا اس میں مرغی تھی. فقال ہلما، تو انہوں نے کہا ابو موسیٰ الاشعری نے ادھر آؤ. فلا احدثکم عن ذلک، آؤ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں. صحابہ کی دین کی خدمت دیکھیے کہ کس وقت کون سی حدیث سنا دینی ہے اور بندے کا اشکال بھی دور کر دینا ہے اور وہ بات آگے سے آگے پھر پہنچنی بھی ہے. یہ ہوتا ہے ایک دائی کا اور ایک دین کی سمجھ رکھنے والا کہ اس کے حالات کے مطابق اس کو حدیث سنائی جائے کہ تاکہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے اور دین بھی آگے پہنچے. اب وہ قسم کھا چکا ہے نا وہ غلام کہ مرغی نہیں کھائے گا، اس بات کو پکڑا ہے ابو موسیٰ الاشعری نے. انی اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من الاشعریین نستحملہ. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشعر قبیلے کے چند لوگوں کے ہمراہ حاضر ہوا. نستحملہ، تو ہم سواری کی درخواست کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقالا، تو آپ نے فرمایا واللہ لا احملکم وما عندی ما احملکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں. وَأُتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے بِنَهْبِ إِبِلٍ، کچھ اونٹ غنیمت کے. فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں سوال کیا اور پوچھا اَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَ، اشعریوں کا وہ گروپ کدھر ہے، وہ گروہ کدھر ہے، یعنی وہ جو سواری مانگ رہے تھے. فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَا، تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفید کوہانوں والے موٹے تازے 5 اونٹ دینے کا حکم دیا. فَلَمَّا انطَلَقْنَا قُلْنَا، پھر جب ہم وہاں سے چلے تو ہم نے آپس میں کہا ما صنعنا، یہ کیا کیا ہم نے، لا یبارک لنا، ہمیں تو برکت ہی نہیں ملے گی اس کے باعث. اور وہ کیا بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نہیں دوں گا اور پھر آپ نے دے دی. تو یہ تو ہمارے لیے بہت غلط ہو گیا. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رہا ہو کہ آپ نے قسم کھائی ہے نہیں دینے کی، تو ہم کیسے لے سکتے ہیں، ہمیں تو اس میں پھر برکت بھی نہیں ہوگی. تو یہ واپس گئے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور کنسرن اور سچی خیر خواہی کا نتیجہ کہ وہ اونٹ لے کے واپس حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی. اسی طرح کی ایک بات سیدہ عائشہ نے بھی کی تھی
ایلا کے موقع پر کہ یا رسول اللہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، آپ 29 دن بعد ہی آ گئے، ابھی 30واں تو ہوا نہیں. اس کے بارے میں بھی ان کو بھی یہی تھا نا، حالانکہ دن گن رہی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہوں اور آپ اپنی قسم جو ہے وہ صحیح طرح پوری نہ کر سکیں. فرجعنا الیہ فقلنا، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے اور ہم نے کہا انا سألناک ان تحملنا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں سوار کریں. فحلفت، تو آپ نے قسم کھائی تھی اللہ تحملنا کہ آپ ہمیں سوار نہیں کرائیں گے. افنسیتا، تو یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لست انا حملتکم، میں نے سوار نہیں کرایا تمہیں، ولکن اللہ حملکم، یہ اللہ ہے جس نے تمہیں سوار کرایا. اس نے عین اس موقع پر یہ جو اونٹ بھیجے ہیں یہ تو اللہ نے بھیجے ہیں. وانی واللہ، اور میں بے شک اللہ کی قسم، انشاء اللہ لا احلف علی یمین فارى غیرها خیرا منها الا اتیت الذی هو خیر وتحللتها. یہ ہے بات کہ اللہ کی قسم بلا شبہ اگر اللہ چاہے تو میں کسی بات پر قسم نہیں اٹھاتا، اور اگر میں قسم اٹھا لوں اور قسم اٹھانے کے بعد مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مناسب طرز عمل اس قسم کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا. مرغی حلال ہے، تم کھاؤ اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو. اور امام بخاری حدیث یہاں پر اس لیے لائے ہیں کہ وہ خمس تھا جو مسلمانوں کی ضروریات کے لیے ہوتا ہے، اور جب اونٹ آئے تو آپ نے وہ ان کو دے دیے. قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث سریۃ فیہا عبداللہ ابن عمر قبل نجد فغنموا ابلا کثیرۃ فکانت سہمانہم 12 بعیرا او 11 بعیرا ونفلوا بعیرا بعیرا. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک فوجی دستہ بھیجا جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی شامل تھے. انہیں بہت سے اونٹ بطور غنیمت ملے، انہیں تقسیم کیا گیا تو ہر سپاہی کے حصے میں 12 یا 11 اونٹ آئے اور ایک اونٹ انہیں مزید انعام میں دیا گیا. یہ انعام خمس میں سے دیا گیا تھا. تو لہٰذا خمس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس کو مجاہدین پر بھی کر سکتے ہیں خرچ دوبارہ سے. قال حدثنا يحيى بن بكير قال اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعد من يبعث من السرايا لانفسهم خاصه سوى قسم عامه الجيش. ابن عمر ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹا لشکر بھیجتے تو بعض خاص آدمیوں کو عام لشکریوں کے حصے سے زیادہ حصہ دیا کرتے تھے، یعنی خمس میں سے کچھ اور بھی دے دیتے تھے. کوئی نمایاں خدمت کی وجہ سے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.